الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شیطان سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ابد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو اللہ رب العزت کا انسان کو ابد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمانا تھا۔ اللہ کی ربوبیت ہے اور اللہ کی مالکیت ہے، اس کو انسان پر واضح کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ابد کا ذکر فرمایا ہے۔ دنیا میں غلامی کو ذلت سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی سب سے بڑی عزت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند مقام پر اپنے محبوب کے لیے ابد کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یعنی اللہ کے محبوب کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ابد کے تین معروف معنی بیان ہوئے ہیں، ان تینوں کی ایک مثال قرآن سے، ایک حدیث سے، پھر افضل ابد کون سا ہوتا ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ابد کا معنی ہے بندہ، فرما بردار تابع دار بندہ، جس کی مثال قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے حضور بندے کی صورت میں آنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ابد سے بندہ مراد لیا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم عباد اللہ، تم سب اللہ کے بندے ہو۔ یہاں ابد سے بندہ مراد لیا گیا۔ دوسرا معنی ہے ابد کا غلام۔ غلام وہ جو اپنے آقا کا وفادار ہوتا ہے۔ ہم سب بھی اللہ کے غلام ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال بیان فرمائی ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی الشیء۔ یہاں اللہ رب العزت ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو اور کسی چیز پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو۔ یہاں عبدن مملوکن سے غلام مراد لیا گیا۔
حدیث پاک میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربی کان له اجرہ مرتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام جو اپنے آقا کی خیر خواہی بھی کرے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح سے کرے تو اس غلام کو دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث پاک میں عبد سے غلام کا معنی لیا گیا۔ تیسرا معنی عبد کا عبادت گزار، عاجزی کرنے والا۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، یہاں عباد الرحمن سے اللہ کے نیک بندے، عبادت کرنے والے بندے معنی مراد لیا گیا ہے۔ دوسری آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں اقرب ما یکون العبد ربی، اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے وہ ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اصل جو بندہ عبودیت کا اصل معنی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یعنی انسان کا دل، انسان کی زبان، اس کا جسم، اس کے اعمال اور اس کی خواہشات سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ عبادت صرف روزہ، زکوٰۃ، حج کا نام نہیں، بلکہ سچ بولنا بھی عبادت ہے، اچھے اخلاق بھی عبادت ہے، بندے کا حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا بھی عبادت ہے۔ جب ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو بندے کے سارے کام عبادت بن جایا کرتے ہیں، اور اصل حقیقی عبد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اور جو گناہوں سے بچے اور اللہ کے حکم پر چلے، اور اپنی ہر عضو کو اللہ کے تابع کر لے، اور ہر اپنی یاد میں صرف اللہ کی ہی یاد رکھے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی سچی عبودیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔